جی یہ کویسچن ہے جی ڈیورس کے بارے میں. تو یہ لکھتے ہیں کہ طلاق 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 3 دفعہ ہونی ضروری ہے، ایک ہی دفعہ کافی ہے؟ طلاق کا صحیح پروسیجر کیا ہے؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے دل میں طلاق کا خیال کیوں پیدا ہوا ہے. آپ اشتعال میں ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کو کوئی وقتی رنج ہو گیا ہے، تو اطمینان کے ساتھ ایک گلاس پانی پی کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں. اس لیے کہ اشتعال کے عالم میں، غصے کے عالم میں طلاق نہیں دی جا سکتی اور ہوتی بھی نہیں ہے. جب آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو طلاق دینی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے فَإِنْ عَزَمُ الطلاق، یعنی آپ نے باقاعدہ سوچ کر سمجھ کر ارادہ کر لیا. ارادہ کر لے تو دیکھیں بیوی کی حالت کیا ہے. اگر وہ ایام سے ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے. اگر ایام کے بعد آپ اس سے قربت کر چکے ہیں پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے. ان دونوں چیزوں کا پوری طرح جائزہ لے کر اب آپ 2 آدمیوں کو بلائیں گے گواہ کے طور پر، اور پھر آپ کو حق ہے کہ آپ طلاق دیں. اور ایک طلاق ہمیشہ ایک، کبھی 2 بھی نہیں، کبھی 3 بھی نہیں. اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیے. ایک طلاق. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا جن لوگوں نے 3 طلاق دے دی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو. اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بالکل آخری درجے میں ایک حرام چیز ہے، ایک طلاق. تو پروسیجر یہ ہے کہ اگر جب ایک طلاق دے دے گا کوئی آدمی اس سارے مرحلے سے گزر کر، تو پھر 3 مہینے تک مزید مہلت ہے کہ جس میں وہ اپنے ارادے پر نظر ثانی کر سکتا ہے. اگر 3 مہینے گزر گئے، طلاق ہو گئی، بیوی جدا ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر لے، ایک طلاق دی ہے، کوئی اور طلاق نہیں، جدائی ہو گئی، وہ بھی آزاد، مرد بھی آزاد. اگر درمیان میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں نباہ کرنا ہے، کوئی احباب بیچ میں پڑے، آدمی کو خود غلطی کا احساس ہوا، اب اس کے کوئی 10 سال 20 سال بعد دوبارہ کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور آدمی نے پھر اسی طرح اسی پروسیجر سے گزر کر دوبارہ طلاق کا فیصلہ کیا، تو اس کو دوسری طلاق کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یہ طلاق بھی بالکل اسی طرح اسی مرحلے سے گزرے گی. یعنی 3 مہینے میں آپ چاہیں تو فیصلہ واپس لے لیں، چاہیں تو 3 مہینے گزر جانے دیں. اگر اس مرتبہ بھی 3 مہینے گزر گئے تو بیوی الگ، شوہر الگ، آپ جب چاہیں دوبارہ اس سے شادی کر لیں. اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر فیصلے کو واپس لے لیا اور پھر کوئی 4-5 سال کے بعد اسی حماقت کو دوبارہ دل چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخری حق بھی دیا ہے. اس کو کہتے ہیں 3 مرتبہ طلاق کا حق. یعنی ایک مرد کو ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق کا حق دیا گیا ہے، نہ کہ 3 طلاق کوئی چیز ہوتی ہے. یہ مہذب ترین الفاظ میں نان سینس ہے. لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، کیونکہ مسلمان مردوں کی تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ 5 7 10 50 دے نہ بیٹھے. جی ہاں، یہی بات ہے. یعنی جب تک وہ غصے میں نہ ہوں، اشتعال میں نہ ہوں، جب تک وہ بدزبانی پر نہ اتر آئیں، اس وقت تک، اور جب تک کم سے کم 1000 طلاق، بلکہ ان کا دل اگر چاہے، اور واقعی تسلی ان کی تبھی ہوتی ہے جب کہ ننہال ددھیال پر بھی طلاق ڈال دے. تو یہ بالکل ایک حرام کام ہے، اس کے قریب بھی کسی شخص کو نہیں جانا چاہیے. بدقسمتی سے ہم نے بالکل ایجوکیٹ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض اوقات میں جب پاکستان میں تھا تو میرے پاس لوگ آتے تھے اور کسی عالم نے، یعنی وہ طلاق دینے کے لیے کسی عالم کے پاس چلے گئے، نکاح رجسٹرار کے پاس چلے گئے، مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، اور وہ 3 طلاق کا کاغذ لکھ کے ان کو دے دیتا تھا، جو بالکل ایک حرام کام ہے. تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے، ہمیشہ ایک، کبھی دوسری کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسری اور تیسری کا مطلب ہے کہ طلاق دے کے فیصلہ واپس لیا، دوبارہ نوبت آ گئی دینے کی. ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا، ایک رشتہ نکاح میں. یہ ہرگز مطلب اس کا نہیں ہے کہ پہلے آپ طلاق دیں. اچھا، جو لوگوں نے اصلاح کی ہے پاکستان میں، ان کو بھی داد دینی پڑتی ہے. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، پھر اگلے مہینے دوسری دے دیں، پھر اگلے مہینے تیسری دے دیں. یہ کیا چیز ہے؟ ایک ہی طلاق. کبھی دوسری کا نام بھی کسی آدمی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، سوائے اس کے کہ وہ ایک دے کے واپس لے چکا ہو اور اب دینا چاہتا ہوں.
یہ ڈرامے میں جی ایک واقعہ بھی ہوا تھا پاکستان میں، میاں بیوی نے ڈرامے میں طلاق دے دی تو ہالی ووڈ نے کہا جی کہ طلاق ہو گئی اب. تو ڈرامے میں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہونے دینا چاہیے پھر. تعجب کی بات ہے کہ ان کو صرف ڈرامے میں طلاق ہوتی نظر آئی، ڈرامے میں روز نکاح بھی ہو رہے ہوتے ہیں. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. یعنی کسی نے کبھی فتویٰ نہیں دیا. یہ جو فتویٰ بازی ہے اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے.